بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، حال ہی میں جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل صاحب کے درمیان خدا کے وجود کو لے کر جو گفتگو ہوئی، اس نے بہت سے ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بحث صرف دو افراد کی نہیں تھی، دو الگ الگ نظریات کی ٹکراہٹ تھی۔ ایک طرف وہ سوچ تھی جو ہر بات کو دلیل اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ یقین تھا جو مانتا تھا کہ ہر حقیقت کو الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کا وجود کوئی فلسفی سوال بھرا نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کا تجربہ ہے۔ جس نے مشکل میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، جس نے ٹوٹ کر صبر کیا، جس نے اندھیروں میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھا، دیکھیں اس کے لیے خدا کسی بحث کا موضوع نہیں رہتا، اور جسے یقین ہی نہیں ہے اس کے سامنے ہزار دلیلیں بھی اکثر بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ سوال کرنا غلط نہیں، بحث کرنا بھی جرم نہیں، مگر سوال کا مقصد حق تک پہنچنا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے ایمان کو زخمی کرنا۔ دین ہمیں لڑنا نہیں سکھاتا بلکہ ادب، تہذیب اور انسانیت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت قائم رکھیں، کیونکہ یقین اور بے یقینی کی اس کشمکش میں اگر کچھ سب سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ ہے انسان کا کردار۔ خدا ہے اور یقیناً ہے، دیکھو اسے شور شرابے بحثوں میں نہیں بلکہ اچھے عمل، انصاف اور رحمت میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اب دونوں کے بیچ جو گفتگو ہوئی، ایک طرف وہ نظریہ تھا جو کہتا تھا کہ جب تک ہر بات عقل اور دلیل کی کسوٹی پر ثابت نہ ہو تب تک اسے مان لینا کمزوری ہے، اور دوسری طرف وہ یقین تھا جو مانتا تھا کہ ہر سچائی کو نہ تو الفاظ میں سمیٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی ترازو میں تولا جا سکتا ہے۔ خدا کا وجود کسی کتاب کے پنوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جس نے کبھی بے بسی میں ہاتھ اٹھائے ہوں، جس نے آنسوں کے ساتھ دعا مانگی ہو، جس نے ٹوٹ کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا ہو، جس نے مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید کی ایک لو جلائے رکھی ہو۔ اس کے لیے خدا کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ یہ سچ ہے کہ سوال کرنا انسان کی فطرت ہے، عقل بھی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر جب عقل اپنے دائرے سے باہر نکل کر ایمان کا انکار کرنے لگے تب یہ سوال نہیں بلکہ گھمنڈ بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عقل کو دروازے کے باہر چھوڑ دے، بلکہ سچا ایمان والا وہی ہے جس میں عقل سر جھکا کر کہے کہ میں یہاں تک سمجھ سکتا ہوں کہ میرے آگے میرے یقین ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے مگر خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ستاروں کی دوری ناپ لیتا ہے مگر اپنے دل کی خاموشی نہیں سن پاتا۔ وہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا کہاں ہے، مگر یہ نہیں پوچھتا کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ ضمیر اسے صحیح اور غلط میں فرق کیوں سکھاتا ہے۔ بحث کے اس شور میں سب سے زیادہ جو چیز کھو جاتی ہے وہ ہے ادب، اور جب ادب چلا جائے تو علم بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ دین ہمیں اونچی آواز نہیں، اونچا کردار سکھاتا ہے۔ آخر میں بات اتنی سی ہے کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے بحث کی ضرورت نہیں، اور خدا کو نہ ماننے کے لیے بھی کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اب یہ سوچیں کہ ہوا بھی دکھائی نہیں دیتی مگر اس کی موجودگی سانس لے کر ثابت ہو جاتی ہے نا، اسی طرح اللہ بھی آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کی آنکھوں سے تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اللہ نے بلایا، سب کچھ دکھایا، لیکن ہاں انہوں نے دل کی آنکھ سے محسوس کیا، مطلب اس طرح ہم شاید تصور نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا تھا، لیکن ہاں دنیا کی آنکھوں سے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر اللہ کو نہیں اس طرح دیکھا تھا جیسے ہم کسی کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے میرے پاس کتابوں کے حوالے نہیں، میرے پاس میرے سجدوں کی گواہی ہے، میرے پاس وہ آنسو ہے جو میں نے کسی انسان کے سامنے نہیں صرف اپنے رب کے سامنے بہائے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سوال کرنا غلط ہے، مگر جب سوال انکار بن جائے اور انکار گھمنڈ تو پھر تلاش نہیں رہتی بلکہ دوری بن جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سوال کرنا غلط ہے، مگر جب سوال یقین کو کچلنے لگے اور عقل خود کو خدا سمجھنے لگے تو یہاں سے ہدایت نہیں بھٹکاؤ شروع ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کو مشکلوں میں آسانیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے آپ کو امید سے زیادہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔
میرے لیے اللہ پر یقین کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی تھیوری نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے۔ میرے لیے اللہ میرا سہارا ہے، میری توبہ ہے، میری رحمت ہے اور میری آخری امید ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، میں ان سے نفرت نہیں کرتی، میں ان کا مذاق بھی نہیں اڑاتی، مگر اپنے یقین پر مجھے فخر ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے میرے دل میں اتنا خوبصورت احساس پیدا کیا اپنے لیے، کیونکہ دنیا میں نا جو سب سے خوبصورت احساس ہے نا وہ اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو خوش ہو جائیے، کیونکہ جو اللہ پر آپ کا یقین ہے نا وہ آپ کو وہ خوشی دے سکتا ہے دنیا کی جو کوئی بھی چیز، کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا جاوید اختر صاحب کا اللہ سے انکار کرنا، اور دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے انکار کرنا، تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہمارے لیے تو اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی خواہش رکھتی ہی ہے، اور عورت ہو یا مرد ہو مطلب ہر کوئی رکھتا ہے۔ تو ان کے سامنے جو مشرکین مکہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے سب، مطلب کچھ ایمان لائے تھے کچھ نہیں لائے تھے۔ وہی آج بھی وہی ہو رہا ہے، مطلب بہت سارے تو بہن بھائی ایسے ہیں جو اللہ پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو ایمان ہے، الحمدللہ ہمارے سے مطلب میں سب کا نہیں کہہ رہی، مطلب ان کا جو مومن بہن بھائی ہیں جو اللہ پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا ایمان نا ان سے کہیں زیادہ ہائی لیول کا ہے، کیونکہ انہوں نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا تب وہ ایمان لائے تھے۔ لیکن ہم نے تو سب کچھ بنا دیکھے اللہ پر ایمان ہم لائے ہیں، تو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے۔